بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، یعنی آپ نابینا ہو گئے تھے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جمعے کی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضور میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے راستہ دکھائے، کیونکہ میں نابینا ہوں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی طرح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا کر بولے، کیا بات ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، حضور جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس لیے مجھے بائیں ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت افسوس ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے برابر بیٹھ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ تمہارا سر کون دھوتا ہوگا؟ تمہارے کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر ایک نوکر مقرر کر دیا اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں خود مہیا کر دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک مرتبہ کچھ لوگ ابی بن کعب سے ملنے کے لیے گئے۔ ابی بن کعب بہت بڑے مرتبے کے صحابی تھے۔ جب وہ مجلس سے اٹھے تو ادب اور تعظیم کے لیے لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ نکلے۔ تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کوڑا دے مارا۔ وہ حیران رہ گئے اور عرض کرنے لگے، عمر خیر تو ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، اپنی تعظیم کرانا بڑی ذلت کی بات ہے اور قوم کے لیے فتنہ۔ اور ایک روز منبر پر چڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر بولا، میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے ڈانٹ کر کہا، تو میری شان میں یہ الفاظ کہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تمہاری شان میں ہی کہہ رہا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور بولے کہ اللہ کا شکر ہے، قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کی نماز میں دیر ہو گئی۔
وہ مسجد میں اس وقت آئے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع کر چکے تھے۔ عین خطبے کی حالت میں انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، یہ آنے کا وقت ہے کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میں بازار سے آ رہا تھا کہ اذان کی آواز سن کر فوراً وضو کر کے حاضر ہوا، تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وضو کر کے کیوں آئے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعہ کے روز غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہیں ہر وقت اس دن کا خیال رہتا۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیوں ابو موسیٰ، کیا تم اس پر راضی ہو کہ ہم لوگ جو اسلام لائے اور ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر جگہ موجود رہے، ان تمام باتوں کا بدلہ ہمیں یہ ملے کہ بغیر حساب کتاب کے برابر برابر چھوٹ جائیں، یعنی نہ ہمیں ثواب ہے نہ عذاب؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، میں تو اس پر ہرگز راضی نہیں، ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں اور ہمیں بہت سی امیدیں ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو صرف اتنا ہی چاہوں گا کہ ہم حساب کتاب کے بغیر ہی چھوڑ دیے جائیں۔ مرتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، ہاں اتنا ہے کہ مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک رخ تو یہ تھا کہ روم اور شام پر فوجیں بھیج رہے ہیں، کیسر و کسریٰ کے سفیروں سے معاملہ پیش ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملکی حالات میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سعد بن وقاص، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن العاص کے نام احکامات لکھے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا رخ یہ تھا کہ بدر پر موٹے کھدر کا کرتا ہے، سر پر پھٹا سا امامہ ہے، پاؤں میں ٹوٹی پھوٹی جوتیاں ہیں، اور اس حالت میں یا تو کاندھے پر مشق لیے جا رہے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے گھر پانی بھرنا ہے، یا مسجد کے کسی کونے میں خاک کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور نیند کی جھپکی آ گئی ہے۔ اکثر مدینے سے مکے تک کا سفر کیا، لیکن خیمہ یا شامیانہ کبھی ساتھ نہیں رہا۔ جہاں ٹھہرے کسی درخت پر چادر ڈال دی اور اسی کے سائے میں پڑے رہے۔ ان کا روزانہ گھر کا خرچہ 2 درہم تھا، جو تقریباً 10 آنے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ احنف بن قیس عرب کے دوسرے رئیسوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، دیکھا کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دامن چڑھائے پھر رہے ہیں۔ احنف کو دیکھ کر بولے، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم جانتے ہی ہو کہ ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق شامل ہے۔ ایک شخص نے یہ سن کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ تو یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے،
مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو، خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو، اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔